بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ عوام کو کیسے پھنسایا جائے، اللہ ہی کے بارے میں ایسے عقیدے ان کے سامنے رکھ دیے کہ انسان اس کو ماننے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ واقعہ، مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی اس لونڈی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لونڈی سے دو سوال کرتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، لونڈی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ جواب میں کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایسا عقیدہ ماننا عین اسلام ہے، اور اس عقیدے کے مقابلے میں وہ عقیدہ اختیار کرنا جو اس عقیدے سے ٹکراتا ہو، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں علماء تو علماء، عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہماری عدالتوں میں جب جج حلف لیتا ہے کسی گواہ سے تو اس کو یہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ یعنی ہماری عدالتوں میں بھی اس عقیدے کو تسلیم کروایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ عام عوام کا ہے، عام علماء کا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صوفیت میں ڈوبے نہیں ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور اس عقیدے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں چونکہ ان کی تقلید کرنے والے ہی لوگ موجود ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ چار اماموں میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس کو لکھنے والا بھی حنفی اور اس کی شرح کرنے والا بھی حنفی۔ مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں فقط کفر، اس آدمی نے کفر کیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ مطیع بلخی کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن یہ کہے مجھے علم نہیں کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، مجھے اس کا علم نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْآيَةِ، کیونکہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی۔ اب یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کے اقرار کرنے والوں کو کہ اللہ عرش پر ہے، اس لونڈی کو یہ کہا کہ یہ مومنہ ہے، اور جس نے اس عقیدے کو نہ مانا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے۔ اب کیا کیا جائے اپنی بدقسمتی کا کہ ہمارے بر صغیر میں علماء دیوبند، ان کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہاں وہ اپنے عقیدے پر ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند لکھا جاتا ہے، اور اس کو تحریر میں لاتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی، اور اس پر دستخط کرتے ہیں اس وقت کے جتنے بھی علماء موجود ہیں، اور آج تک یہ کتاب
چھپتی چلی آ رہی ہے، اور جو لوگ اب موجود ہیں علماء میں سے وہ بھی اس پر دستخط کر رہے ہیں کہ یہی عقائد ہمارے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کا قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس جہت کا ذکر کیا گیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، ہم اس جہت کو نہیں مانتے۔ شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا، پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا۔ اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ گے؟ اب قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، وہ ذات جو آسمان میں ہے کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تم کو دھسا دے، فائزہ ہیا تمور، اور یکا یکی زمین جھکولے کھانے لگے۔ پھر فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر آندھی بھیجے، فستعلمون کیف نذیر، اور پھر تم کو معلوم ہو جائے کہ میں جو تم کو ڈرا رہا ہوں میرا یہ ڈرانا کیسا۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آسمان پر ہونا اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لونڈی نے بھی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو مومنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی یہ آیت نمبر 16 اور 17 سورۃ ملک کی، اور الرحمن علی العرش استوی، گھر جا کر قرآن کھول کر آپ یہ آیات پڑھیں اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 50 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ ہم زمین پر بستے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے، اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی۔ ایک اور آیت میں سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات کہنے کی اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جبریل بھی اور باقی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات اس دنیا، اس زمین سے علیحدہ کہیں بلندی پر رہتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، آسمانوں میں ہے، اور عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ قرآن کی یہ آیت اکیلی آیت ہے جس میں عیسیٰ